ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم لا تظلمون ولا تظلمون. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، نہ کسی پہ ظلم کرو، نہ کسی کا ظلم سہو. اور حدیث میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ. دیکھیے، اس حدیث کا پہلے ترجمہ کر دوں پھر تھوڑا مطلب بتاتا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو صدیقین کے دل سے چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. انسان مقام صدیق پہ پہنچ چکا ہے، صدیق بن چکا ہے، لیکن ابھی اس کے دل میں وہ کرسی کی خواہش، وہ شہرت کی طلب، وہ جاہ طلبی ابھی موجود ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کی سب سے خطرناک جو خواہش ہے وہ جاہ طلبی ہے، کرسی کی طلب ہے. اگر اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں اور ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ آیا ہمارے اندر بھی یہ جاہ طلبی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ جاہ طلبی ہر انسان کے اندر تقریباً موجود ہوتی ہے، مختلف موقعوں پہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر میں حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی جاہ طلبی اس کو انصاف سے روکتی ہے. اب صدیق کہتے کس کو ہیں؟ سوال پیدا ہوگا کہ آپ یہ جو صدیق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو جہاں تک میں نے دیکھا سب سے سادہ جو معنی صدیق کا کیا گیا ہے من صدق فعلہ قولہ، جس کا فعل یعنی عمل، اس کا کردار اس کے گفتار کے مطابق ہو. وہ جیسا بولتا ہے ویسا ہی عمل بھی کرتا ہے. در قرآن میں ایک اور آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. دیکھیے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے ہو. یہ تو اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا پاپ ہے، گناہ ہے کہ تم جو بات کہو اس پہ خود عمل نہ کرو. تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے چند باتیں سامنے آئیں. نہ تو ظلم کرو کسی پہ، نہ ظلم سہو کسی کا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس پہ ظلم ہو رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے. جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اسے احساس ہونا چاہیے اس کو، اور انصاف کے راستے پہ آ کر کے اسے ظلم چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے کمزور سے کمزور انسان پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، جتنا ظلم وہ سہتا جائے گا اس پہ اتنا ظلم ہوتا جائے گا. لہٰذا اس کا وظیفہ ہے عقلاً شرعاً عرفاً، ہر اعتبار سے اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے امام حسین علیہ السلام کی بالکل واضح مثال ہے کہ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شہادت کا جام نوش فرما لیا. لیکن یہ سطح، یہ کرسی، یہ جاہ طلبی، یہ شہرت طلبی، یہ انسان کو انصاف کے راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے پہ. اب اس غلط راستے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، دیکھیے، یہ انسان سوچے، یہ کرسی کی لالچ میں، سطح کی لالچ میں، اپنی پارٹی کی چکر میں کبھی کبھی انسان ظلم کر بیٹھتا ہے. اچھا آدمی ہے لیکن پارٹی کی جو سیاست ہے، جو اس کا منشور ہے، اس کے اعتبار سے اس کو چلنا پڑتا ہے. لیکن جو ضمیر والا انسان ہوگا وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا. انسان تو کسی پہ بھی ظلم کرنا ذات پات کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کتنی زبردست آیت ہے قرآن مجید کی کہ بہت سے مسلمانوں کی توجہ اس آیت پہ نہیں ہے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی ایک جو ہے بہترین انسانی پیغام ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. کسی قوم کی دشمنی، کسی شخص کی، فرقے کی، گروہ کی، قبیلے کی، اس کی دشمنی تم کو نا انصافی پہ نہ ابھار دے. اس کی دشمنی میں کہیں تم نا انصافی نہ کر بیٹھو. دیکھیں اسلام میں انصاف کا کتنا مقام ہے، انصاف کی کتنی تاکید کی گئی ہے. اب آیت کہتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پہ نہ ابھار دی، یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ.
انصاف سے کام لو کہ یہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن میں دو چیز آئی ہے، ایک ایمان ہے، ایک تقوی ہے۔ تو اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا تقوی اتنا مضبوط ہوگا کہ کسی کو قتل کرنا تو درکنار، کسی کو اصلاً ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اور حدیث میں ہے کہ الساکت عن الحق شیطان نخرس، جو انسان حق بات نہ بول سکے، یعنی جہاں موقع محل ہو اس کا بولنے کا، لیکن وہ مصلحت کا شکار ہو کر کے خاموش ہو جائے، ایسا انسان گونگا شیطان ہے۔ دیکھیے گا، گونگا شیطان ہے یہ، یعنی جہاں حق بات بولنا ہے وہ نہیں بول رہا ہے۔ سماج کے بہت سارے مسائل انہی مصلحت اندیشوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، وہاں پہ حق بات بولنا نہیں بولتے۔ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہمارے مذہب کا آدمی ہے، ہمارے فرقے کا آدمی ہے، اس طریقے سے وہ مصلحت کا شکار ہو کر کے حق بات نہیں بولتا۔ اور جب حق بات نہیں بولتا، خاص طور سے اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یا اور کسی عہدے پہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ حق بات نہیں بولے گا تو پورے سماج میں ایک بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا کہ حکومت کفر کے ساتھ ٹک سکتی ہے، رہ سکتی ہے، چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ ان ساری باتوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی ملک میں انتشار ہو، ناامنی ہو، قتل و غارت ہو، آگزنی ہو، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار سیاستدان ہوتے ہیں۔ میں مذہب اور ملت اور فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، نہ حتیٰ بول بھی نہیں رہا ہے، تو وہ مسلمان تو کیا، وہ انسان بھی نہیں مانا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔